پیارے صحابہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کی آیات، احادیث کا ذخیرہ. اب ذرا غور فرمائیں، قرآن مجید کی آیت کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ شخصیت جن کی فضیلت، منقبت، تعریف، توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور فضائل و مناقب کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے حدیثیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف، توصیف اور ان کی فضیلت و منقبت بیان کر رہے ہیں. سیمپل سا سوال ہے، جس شخصیت کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، جس شخصیت کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان کے بارے میں منفی سوچ رکھنے والا مسلمان تو بڑی اونچی چیز ہے، انسان کہلانے کا مستحق ہے. وہ انسان نہیں ہو سکتا تو مسلمان کیسے کہلا رہا ہے؟ اور دھڑلے سے اپنے آپ کو جبہ و کھبا سمیت اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہے، باور کرا رہا ہے کہ بہت بڑا مسلمان ہے. اس کو آیتیں نظر نہیں آتی؟ اللہ اکبر. مطلع القمرین کی تقدیم میں لکھا ہے کہ تقریباً کوئی 69 آیتیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے 69 آیتیں افضلیت شیخین پر پیش کی، اور 235 حدیثیں. بڑا ذخیرہ ہے. ہم اگر ابھی 2-4 آیتیں بھی پیش کریں تو اس کے لیے بڑا طویل وقت چاہیے، اور آپ سمجھ لیجیے 69 آیتیں. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ 69 آیتیں، اور اس میں متعدد مقامات کی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو لکھنے کے بعد باقاعدہ امام احمد رضا کے قلم سے یہ نکلا کہ اجمع المفسرون من اہل سنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے مفسرین کا اجماع ہے. جب مفسرین اہل سنت کا اجماع ہے کہ آیت کا براہ راست مصداق سیدنا صدیق اکبر ہیں، کسی سنی مسلمان کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ اس میں تعویل کرے؟ اگر تعویل کرے گا تو اجماع کے خلاف جائے گا نا، اور جو اجماع کے خلاف گیا، اجماع سے نکلا اور گیا. من شذ شذ فی النار، وہیں سے بات ختم ہو جائے گی. اجماع نقل کیا ہے، اجماع. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. پہ در پہ 4-5 یہ آیتیں ہیں. 4-5 آیتوں کے بارے میں امام احمد رضا فرماتے ہیں اتقا تو اللہ تعالیٰ نے قرار ہی صدیق اکبر کو دیا ہے، اور آیت میں اتقا پر اہل سنت کے مفسرین کا اجماع ہے کہ اتقا سوائے صدیق اکبر کو کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. اور اگر اتقا صدیق اکبر کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا تو اس سے حضرت فاروق اعظم، اس سے حضرت عثمان ذو النورین، اس سے مولائے کائنات کی شان گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے. گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کو دلائل سے ثابت کیا ہے. اور بدقسمتی سے جو ایک چھوٹا سا طبقہ پیدا ہوا تفضیلیہ کا، اس نے اتقا کے لفظوں میں تعویل کر یہ جو اس میں تفضیل ہے اس کو ثلاثی مجرد میں لا کر تقیّن کے معنی میں جب کرنے کی کوشش کی، بڑی شاندار بات کی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے. یہ تو قاعدہ اور ضابطہ مسلمات میں سے ہے، جب قرآن مجید کی کسی کلمہ کا کوئی حقیقی معنی جب تک ممکن ہے مجاز کی طرف نہیں جاتے. اتقا کو تقیّن کے معنی میں لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو اس کا حقیقی معنی اس کو سو محمول کرو. امام احمد رضا نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ تو صحیح، ثابت تو کرو کہ اتقا کو اس کے اپنے اصل مفہوم میں لینے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے پھر مانو کہ اتقا اپنے مفہوم پر ہے. اور جب اتقا اپنے مفہوم پر ہے، اہل سنت کے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اطلاق صرف صدیق اکبر پر ہو، دوسرے پر ہو نہیں سکتے. تسلیم کرنے والی بات ہے. تو عرض کرنے کا مدعا کہ ایک مقام پر امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بہت خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ سنیت وہ صراط مستقیم ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. سنیت وہ صراط مستقیم کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. سوال یہ ہے جب سنیت صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر جس سمت بھی جو اپنا سفر اختیار کرے گا
لامحالہ اس کے اندر ٹیڑھ پن تو آئے گی، لامحالہ آئے گی۔ اتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر ٹیڑھ پن کی طرف چل پڑے۔ جب وہ ٹیڑھ پن کی طرف چل پڑیں گے اور ان کی فطرت میں ٹیڑھ پن پیدا ہو گئی تو پھر شاید اصلاح کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر ممکن نہیں رہے گا، واپسی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لہذا مت بند کرو اپنے لیے واپسی کے دروازے، اور جو تمہارے اکابرین نے لکھا، جو کچھ پڑھایا اور سمجھایا، اس کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ اسی صراط مستقیم پر رہو جس کا نام سنیت ہے۔ میرے معاویہ پہ نہ شک و ستم کرو، بے شک معاویہ